کرتا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کی تربیت اور ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، ایک نبی کی تربیت اور ایک نبی کی زوجہ کی تربیت اس بچے پر ایسی رہی. انہوں نے بنا جھجک کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم کو کر گزریے اور آپ مجھے جزا مزہ کرتا ہوا، شکوہ شکایت کرتا ہوا، روتا پلاتا ہوا نہیں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ ایسا کیجیے چھری کو تیز کر لیجیے تاکہ آسانی سے کٹ ہو جائے، بہتر دیکھیے آسانی سے کٹ جائے. میرے سفید لباس کو نکال لیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ والدہ کو نظر آنے کے بعد مجھے تکلیف ہو، اور مجھے چپ مٹا دیجیے، میرا رخ زمین کی طرف کر دیجیے. یہ روایات میں احادیث ملتی ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نام پر مکمل طور پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے تیار تھے. اسماعیل لوگ جو عقل مند کہلاتے ہیں جبکہ وہ عقل مند ہیں، روشن خیال کہلاتے ہیں جبکہ وہ اندھیرا خیال ہے، ان کا یہ سوال ہوتا ہے، ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ارے بھائی اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، لاکھوں کروڑوں روپئے ان کو اگر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کی شادیاں کر دی جائے. میرے محترم بھائی عزیزوں، اگر انہیں اعتراضات کو سامنے رکھ کر قربانی جیسے مبارک عمل کو، مبارک چیزوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر نہیں ہوگے جو نماز کے تعلق سے کہیں گے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے، غریب کو دو وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، زکات اسی دینے کی کیا ضرورت ہے، پورا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. دین کو اور غربت کا مقابلہ نہ کیا جائے، دین کے احکام عظیم بجائے، غریب کی غریب عظیم بجائے، یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے. اللہ کے راستے میں قربانی بھی کرنا ہے اور غریب کی مدد بھی کرنا ہے، اور قربانی اصل میں غربا کی ہی مدد ہے. آپ کو اندازہ بھی ہے، ہم مانتے ہیں لاکھوں کروڑوں جانور آج کے دن ان 3 دنوں میں اللہ کے نام پر قربان ہو گئے. کیا وہ قربانی کے جانور خریدے ملتے ہیں؟ وہ خریدے جاتے ہیں، اور جانور محلوں میں کوٹوں میں رکھے نہیں رہتے، وہ غریبوں کے جھوپڑوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ وہاں جاتے ہیں، ان کے جانور خریدتے ہیں 15-20 ہزار روپئے، اس پیسے کے ذریعے سے اس بیچنے والے کی بات ہوتی ہے. اور ظاہر کی بات ہے جانور کو پھر سے اٹھا کر نہیں رہے گا. ہم جانور کو لاتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے اور ایسے ہی آٹا وغیرہ کے ذریعے، ان لوگوں کا بھی تو اس میں روزگار کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور ان کی چادر کا مسئلہ ہے، ان کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے، نہ جانے کتنے مزدور اس میں لگ جاتے ہیں، اور ایسی پروفیشنوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. اور وبا ہونے کے بعد گوشت کی تقسیم، اور الحمدللہ اللہ جزائے بکرا بڑا کرنے والوں کو اور روز غریبوں میں تقسیم کرنے والوں کو اللہ جزائے عطا فرمائے. جو لوگ سال بھر کبھی لکڑی کا گوشت نہیں کھائے، یہ ایک سے زیادہ مسلمانوں کو گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن قربانی کی وجہ سے الحمدللہ کئی غرباءوں کو گوشت تقسیم ہوتا ہے. اور اللہ جزائے دے آپ حضرات کو اور بڑی بڑی تنظیموں کو جو دیہاتوں کو سامنے رکھ کر، لوگوں کو سامنے رکھ کر گوشت کی تقسیم عمل میں آتی ہے، اور الحمدللہ قربانی ہوتی ہے. اور ایسی ہی چمڑے کا مسئلہ ہے، چمڑا بیچا جاتا ہے، نہ جانے اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو روزگار کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بظاہر تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جانور جمع ہو رہے ہیں اور خون بہایا جا رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کا روزگار کا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ اگر 2000 روپئے کی 1000 روپئے کسی غریب کو دے دیں گے، اس ایک غریب کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن ایک جانور سے ذبح کرنے میں نہ جانے کتنے گھروں میں چل رہے ہیں، کتنے گھروں کے روزی کا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنا تعلق علماء سے جوڑے رکھیے، اپنا تعلق دین سے جوڑے رکھیے، اپنے علماء سے مسائل معلوم کرتے رہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس لیے محترم بھائیوں اپنے علماء سے تعلق کو مضبوط رکھنا، اپنے علماء سے جڑتے رہنا، ان سے پوچھتے رہنا، اور خصوصاً قربانی کے تعلق سے ہی ایسا اعتراضات اور بے جا سوالات ہوتے رہتے ہیں. اس ذہنی توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ اللہ نے آپ کو اتنی ہمت افزائی اور انہوں نے آپ کو اتنا اعزاز بخشا ہے، رہتی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جائے گا. دنیا کا بھی دستور ہے، دنیا کا بھی نظام ہے. اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے گا لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے نام پر چوراستے بنائے جاتے ہیں، چوراستے کا نام رکھا جاتا ہے.
السلام کی قربانی بنی مدد، آپ کی قربانیاں اور آپ کا اللہ کے حکم پر قربان ہونا، اپنی اولاد کو قربان کرنا اور اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا، ہر امتحان چھوٹے بڑے ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے نمبر وابراہیم الذی وفا کا ترجمہ علماء نے نہیں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100% نمبرات سے کامیاب ہوئے، نمبر آپ کے اتنے بڑے امتحانات کے آپ کامیاب ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، ان کی افزائی ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ایسا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ ہم قربانی کریں، قربانی میں حصہ لیں۔ کیا مشکل ہے 30,000 روپئے کا میرا آپ کا سال بھر میں جمع کرنا، یہ کیا اکثر 3,500 4,000 کا حصہ لینا پڑے گا، تو یہ کیا مشکل ہے کہ اتنی آمدنی ہمارے پاس نہیں ہے؟ اللہ رب العزت جیسے مہنگائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اگر آپ چاہیں تو ضرور الحمدللہ ہم بچت کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہا لوگوں نے بات رکھی ہے، اصل آمدنی ہمارے خرچ میں، ہم اپنے خرچ کو بیٹھا اسلام نہ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، خواہشات سے اپنے حکومت کو نہ ڈالیں، تو ہم ضرور انشاءاللہ قربانی دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں، بس اس کی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کی وسعت رکھے، گنجائش رکھے، اس کو قربانی والی ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، نبی علیہ السلام جو امت کے بڑے رہبر، بڑے مشرق، بڑے خیرخواہ، بڑے ہمدرد، آپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہم سب جانتے ہیں، ایسے نبی نے فرمایا کہ وسعت کے باوجود اگر قربانی نہ دے وہ ہماری عید گاہ کے قریب ہی نہ آئے، وہ ہماری عید گاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اس لیے افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مال رکھتے ہوں اور اسباب تو مہیا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتے۔ بھائی کیا وجہ ہے قربانی نہیں دیتے؟ ان کا یہ سوال ہوتا ہے، ان کا جواب ہوتا ہے کہ بھائی جانور مہنگا ہو گیا، لانے کے بعد گندگی ہو جائے گی، بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائی عزیزو، ثواب پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے کیا ہم پسینے نہیں باہر ہے؟ دنیا کمانے کے لیے کیا بارش میں، سردی میں، گرمی میں ہم محنت نہیں کر رہے؟ روزی روٹی کے خاطر جہاں ہماری محنتیں ہوتی ہیں ایسی ہی آخرت کی روزی، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ آپ کو فکر کرنی پڑتی ہے، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑ جانور جو آج اللہ کے نام پر ذبح ہونے جا رہے ہیں، ان کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ دیکھو اللہ کے ایک مرتبہ نام لینے پر جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، تو ایک اللہ اکبر پر ہم اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے نہ جانے روزانہ کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اذانوں میں تمہارے لیے اللہ کا نام، تمہارے سامنے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، دسیوں مرتبہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس اللہ کے نام پر کیا تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اس اللہ کے نام پر کیا تم زکات نہیں دے سکتے؟ اس اللہ کے نام پر کیا تم قربانی نہیں دے سکتے؟ اس اللہ کے نام پر کیا تم مدارس کی، مساجد کی اور مساجد کی عبادت نہیں کر سکتے؟ ہم ضرور کر سکتے ہیں، بس یہ کہ ہمارا مزاج بننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال میں آپ کو بیٹا ملا اور خواب کے ذریعے سے کہا گیا اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکمل نقشہ کھینچا اور آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر نکالا اور چھری کی جگہ رکھ دی، لیکن اللہ کو بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے جمعے کو بھیج کر جمعے کو ذبح کروا دیا۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اللہ رب العزت ہم سے کچھ قربانی چاہتے ہیں، اس قربانی کے بدلے میں اللہ کے یہاں بے انتہا ثواب ہے۔ اس ثواب کے حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اللہ کے نام پر دینا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت دل میں بٹھانی ہوگی۔ اور ایسے ہی قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام بیانے والوں کو بلانے کے لیے لیے کے آ جائیں، وقت رک آئے اور آتے ہوئے تکلیف پڑھتے رہے ہیں اور گزارش بھی ہے کہ سفوں کو پور کرتے رہے، سامنے ہوگا آگے دونوں باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل بشارت حسنہ، ہر کام کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قربانی کے دن صرف 3 دن ہے، قربانی کے جو ایام ہے وہ 3 دن ہے، عاشر دن اس کے بعد سے 2 دن۔ اور ایسے ہی کچھ مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا۔ قربانی کے جانوروں کے اعتبار سے، قربانی کرنے کے اعتبار سے، واجب ہونے کے اعتبار سے ان مسائل کو ہم علماء سے ضرور معلوم کریں، اور قربانی کے بعد گندگی نہ پھیلائے، بدبو نہ پھیلے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا ہم ضرور خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو ہزاروں روپئے جو اللہ کے نام پر جانور پر قربان کر رہے ہوں اور صفائی پر 100 500 1000 2,000 ہونے کی رائے نا گندگی کی وجہ سے کہیں ہماری ہزاروں روپئے کی نیکی خراب نہ ہو، نیکی ہماری خراب نہ ہو جائے، نیکی ہماری ضائع نہ ہو جائے، اس کی مجھے آپ کو فکر کرنا ہے۔ اور ایسے ہی علم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مسجدوں میں کہا گیا ہے، اعلانات بھی لگائے گئے کہ ہم اپنے چمڑے کو، اپنے جانور کے چمڑے کو مراکز میں جمع کریں، مدارس میں جمع کریں۔ اور آپ سب جانتے ہیں چمڑے کے رقم کے تعلق سے بہت زیادہ اس کی چمڑے کی رقم بری ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت ساری کامیاب تحریکیں یہاں پر ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی کامیاب تحریک وہ مدارس کا نظام، مدارس کی وجہ سے الحمدللہ مساجد باقی ہیں، مساجد کی میناریں باقی ہیں، ان میناروں سے آپ کو اللہ کی آوازیں اللہ کے نام سے الفاظ آپ کو سننے میں آ رہے ہیں، اللہ کا نام بولا جا رہا ہے، اللہ کا نام سنا جا رہا ہے، اور یہاں پر میرا اور آپ کا جمع ہونا یہ بھی مدارس کی برکت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے چمڑے کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کے نام پر وسیع بھی ضرور کھا لیں۔ 1000 روپئے کی 2000 روپئے کی کوئی مشکل نہیں ہے، ضرور اس بات کی ہم ذکر کریں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں ہمارے ملک میں مدارس کی تحریک بڑی کامیاب تحریک ہے، اور ان مدارس کی آمدنی تقریباً 50% 60% آمدنی چمڑے کی وجہ سے نکل جاتی ہے، لیکن دشمن نے سوچا کہ اس کے ذریعے سے مدارس کو بھول چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنی شرارت کے نتیجے میں اس نے چمڑوں کے ریٹ کو ختم کیا کہ مدارس ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ مدرسوں کو چلا رہا ہے۔ مدارس اللہ کے، وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام بڑھایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے چاہنے تک وہ کبھی ویران نہیں ہو سکتے۔ لیکن مجھے آپ کو یہ فکر کرنا ہے کہ میرا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے، میرے مال کے ذریعے سے مدارس آباد ہو جائے، میرے مال کے ذریعے سے مدارس کا تحفظ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے چمڑوں کے ساتھ ساتھ ضرور نقد رقم کی شکل میں رسید بھی ہم ضرور دیں، یہ بھی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ قریب قریب آ جائیے گا، سب بنا لیجیے، قریب قریب آ جائیے۔ 2000 راستے میں ہیں، اس کو گزارش ہے کہ وہ جلدی جلدی آ جائے، وقت ہو چکا ہے۔ سیدھا کر لیں گے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں کتنی دیر میں نماز ہوگی، مولانا نماز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور بڑا خوش ملے گا آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے لیے جمع کیا ہے، جس نے نبی کے سنت کو زندہ کرنا تصویروں کا ثواب ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمارے لیے جب سے عید کی نماز ہو رہی ہے موسم کو دھوپ سازگار بناتے ہیں، ہوا کو روک دیتے ہیں، پانیوں میں پانی کو روک دیتے ہیں، دھوپ کہتے ہیں دھوپ والے رمضان میں آپ دے گا کہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر ٹھنڈی ہوائیں چلائی،
اور مولانا بہت اچھے بیان کیے. ہم سب کو عمل پیدا ہونا چاہیے. ابھی کر کے کیا ہے آپ جو بھی حضرات سے کھول رہے ہیں باقی آپ کو اس کا دلیل ہو رہی ہے. میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں. یہ واجب نماز ہے, کہیں نہیں ہوتی ہے. یہ نماز ادا نہیں کر سکتے اور راستے کی تنگی ہے. جو دور سے آ رہے بار بار میں پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 4 ہمارے کام میں آپ کی خدمت ہے, آپ کی دل تحصیلی کرنے کے لیے, آپ کی نماز کے مطالعے پہ جانے کے لیے اور مارکیٹ کے بازار کے چھوٹے بڑے باتوں کو سنتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک زمانہ تھا کہ عید ہمارا پروگرام تو نیا پرانا دیا تھا, کم نامے کا گھر رہا تھا اور اللہ کا حکم کر کے شیر کے بعد نماز پڑھنا ہمارے بزرگوں نے اللہ مالک خان صاحب مشوری صاحب مشرقین صاحب بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور یہ عیدگاہ بنایا اور عید میں آج نماز ہو رہی ہے اور یہ مجھے اتحاد ہے. اس کی مثال میں یہ بہت بڑا اور اللہ کے طرف سے بدل ہو رہا ہے. چلیے مکہ مدینے میں جو ہے آپ کے چاہتے کام ہوا کرے مکے میں مدینے میں مزدلفہ میں مینا میں عرفات میں حالانکہ جو جنتوں ریاضہ میں ڈر کے نبی کی امت کے فائد میں ڈر کے ہوا کرے. اللہ کے نبی آپ کی امت آپ کی سنت کے لیے اس کاموں میں کام کر رہی ہے. اللہ اس کو کامیاب کرے, ان کی حکومت کو قبول فرمائے, ہم اتحاد ایک پیدا کرے اور ہم سب قربانی دینے والے قربانی ایک ایسی چیز ہے ضروری ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. قربانی کے لیے جیسے مولانا نے فرمایا کہ کچھ سے خیالات قربانی نہیں کر پاتے مسجد میں کرتے کی صورت کو آپ نے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل بنایا کہ آپ نے یہاں بنائے. انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں مولانا اپنی نماز سے ترکیب کریں گے. ماشاء اللہ بھائی بعد میں نہ کرنے کے میں نماز میں ملی آئیے جی ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ سفید درست ہو چکی ہیں اور ذرا دیکھ لیجیے کہیں سبھی ٹیڑھی نہ ہو, آگے پیچھے نہ ہو, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں. اپنے موبائل فون کو بند کر لیجیے. اور ابھی بھی ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نماز 8 بجے ہونی تھی. آئیے بجنے لیے آئیے, تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے. جو صفوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ نماز کی نیت کر لیجیے. نماز کا آپ کو طریقہ بتلایا جا رہا ہے کیونکہ نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ بتایا جانا مناسب بھی معلوم ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے ائمہ حضرات مساجد میں فجر کی نماز میں بھی بتلاتے ہیں اور سب کو معلوم بھی ہے. وصیت دہانی کے طور پر ایک مرتبہ بتلایا جا رہا ہے. بہت سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے نیت ہو کہ عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں, پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف مرد حضرات پر, عورتوں پر یہ نماز نہیں ہے. یہ نیت ہماری بھی. اس کے بعد امام پہلی تکبیر کہے گا, پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد امام تکبیر کہے گا, کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. دوسری تکبیر کہی جائے گی, ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. اور تیسری تکبیر کہی جائے گی, ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی اور ایسے ہی ضم سورہ پڑھا جائے گا, رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, ایک رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی, ضم سورہ کی تلاوت ہوگی. اس کے بعد جب تکبیر کہی جائے گی وہ زائد 3 تکبیرات والی تکبیر ہوگی. پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے, چھوڑ دینا ہے. دوسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے, چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھانا ہے, چھوڑ دینا ہے. اور چوتھی تکبیر میں مجھے اور آپ کو رکوع میں جانا ہے. ایسے ہی سجدے ہوں گے, قاعدہ ہوگا اور اس کے بعد خطبہ ہوگا. اور تمام سے گزارش ہے کہ خطبہ بہت سماعت فرمائیں. خطبے کے دوران ویڈیو وغیرہ نہ ہو اور ہلچل نہ ہو. خطبہ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ اور اس کے ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ ہم سنیں, یہ ضروری ہے. خان صاحب کی گزارش ہے کہ اور ایک مرتبہ بولا جائے. آگے
माशाल्लाह ठीक है, बोलता हूँ